السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اہل حدیثوں کے بارے میں ان کا مختصر سا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اہل حدیث کون ہیں؟ اہل حدیث وہ ہیں جو قرآن اور سنت کو مانتے ہیں، جو ائمہ کرام کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے، جو چاروں اماموں کی باتوں کو جو قرآن و سنت کے موافق ہیں ان کو مانتے ہیں، ایک کو مان کر تین کا انکار نہیں کرتے ہیں، جو نبی کی سنتوں پر کسی کو ترجیح نہیں دیتے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو سرے تسلیم خم کرتے ہیں۔ اہل حدیث وہ ہیں جو خالص اسلام کے داعی ہیں، ملاوٹ والے اسلام کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اہل حدیث ساری انسانیت کو ایک کنبے کی طرح تصور کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 1 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ساری انسانیت بابا آدم کی اولاد ہیں۔ ناظرین، اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے کہ غیروں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، لوگو تم ان لوگوں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ اہل حدیث غیر مسلموں کے ساتھ بے احسان کرنے کے پابند ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لا ينهاكم اللہ عن الذین لم يقاتلوكم في الدین ولم يخرجوكم من دیاركم ان تبروهم وتقسطوا الیہم ان اللہ يحب المقسطین۔ یہ سورہ ممتحنہ ہے، آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کافروں پر احسان کرنے سے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی نہ گھروں سے نکالا، بلکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 135 ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو انصاف کرو اور کسی کی دشمنی ان کے ساتھ بے انصافی کرنے پر نہ اکسائے، تم انصاف کرو، یہی تقوی ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ تو دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کا ایک پابند ہے۔
اہل حدیث جس ملک میں بھی رہتے ہیں اس ملک کے پورے قوانین کے پابند ہیں، قوانین کی خلاف ورزی کو جرم سمجھتے ہیں، جو قوانین کی خلاف ورزی کریں ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اہل حدیث اس اسلام کی بات کرتے ہیں جو صحابہ کے زمانے میں تھا، رسومات سے پاک، جشنوں سے پاک، میلوں سے پاک، ناچ گانے سے پاک، شراب نوشی سے پاک، شرک سے، بدعات سے پاک، دین کے نام پر کی جانے والی 11ویں 12ویں سے پاک، خالص اسلام کی بات کرتے ہیں جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ اہل حدیث امن کے شیدائی ہیں، امن کے داعی ہیں، ان کی کسی تقریب میں ڈھول تاشا نہیں بجایا جاتا، ان کا کوئی جشن نہیں جس میں سڑکیں بند کی جاتی ہوں، جس میں ناچنے والے نوجوان ہوں، ان کا کوئی ایسا جشن نہیں جس میں نوجوان گاڑیوں پر ریلی نکالتے ہوں، ان کے پاس ایسی کوئی قوالی نہیں جو گانوں کے طرز پر گائی جاتی ہو، ان کی شادیوں میں گانا بجانا نہیں ہوتا، ان کی شادیوں میں رسومات نہیں کیے جاتے جو معاشرے کے لیے زہر بن چکے ہیں۔ وہ نت نئے رسومات کو ایجاد کر کے قوم کا پیسہ، وقت اور صلاحیت کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو سارے جہاں والوں کی باتوں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مقدم رکھتے ہیں۔ نبی کی بات آ جائے تو بلا چون چرا قبول کرتے ہیں۔ اہل حدیث اپنے بڑوں کا سہارا لے کر اپنی غلطیوں پر پردہ نہیں ڈالتے۔ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی غلطی ثابت ہو جائے تو ان پر ہٹ دھرمی نہیں کرتے بلکہ غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بڑوں نے ایسا ہی کیا ہے، ہمارے بڑوں کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی جس کی روشنی میں ایسی بات کہی ہوگی، اس طرح کی بات نہیں کہتے، بلکہ صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوگا اور یہ اپنی غلطی کو پہلے تسلیم کرتے ہوئے توبہ کر لیں گے۔ جب یہ باطل رسومات کو رد کرتے ہیں، قبروں والی شریعت کو رد کرتے ہیں، 11ویں 12ویں کو رد کرتے ہیں، درگاہوں پر سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں، قبروں کے طواف سے منع کرتے ہیں اور اس سلسلے میں قرآن کی آیتیں اور احادیث بیان کرتے ہیں تو ان معقول دلائل کو نئی نسل بغور سنتی ہے اور سمجھتی بھی ہے اور اپنے باپ دادا کے پیدا کردہ دین سے توبہ کرتی ہے، تو ادھر من گھڑت رسومات کو پھیلانے والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے بہت بڑا دھکا محسوس ہوتا ہے۔ اب ان کے پاس ان نوجوانوں کے سوالوں کے جوابات تو نہیں رہتے۔ ان کو مطمئن کرنے کے لیے نہ قرآنی آیتیں ہیں، نہ رسول اللہ کا عمل ہے، نہ صحابہ کا عمل ہے، نہ تابعین کا، نہ تبع تابعین کا، نہ محدثین کا، نہ ائمہ کا عمل ہے۔ اب وہ اپنے شرکی اعمال کے لیے اوٹ پٹانگ باتیں، من گھڑت واقعات، کہانیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے نئی نسل پڑھی لکھی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اصلی ہے، کیا نقلی ہے۔ دلائل کے میدان میں جب ان کی زبان پر تالا لگ جاتا ہے تو یہ بیچارے اہل حدیثوں کو مختلف القاب دینے لگ جاتے ہیں۔ کبھی وہابی کہتے ہیں، کبھی 24 نمبر والے کہتے ہیں، کبھی گستاخ رسول کہتے ہیں۔ جب اس سے دل نہیں بھرتا، لوگ اس طرح کے الزامات کو قبول نہیں کرتے تو غیر مسلموں کی نظروں میں بھی بدنام کرنے کے لیے انتشار پھیلانے والے کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے کبھی حکمرانوں کے پاس غلط امیج پیش کی جاتی ہے، مسجدوں کے تعمیر میں رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے، اجتماعات میں رکاوٹ، عیدگاہوں میں رکاوٹ، ہر جگہ رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، انگریزوں کی پالیسی کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگ جائیں۔ ہر جلسے میں ضرور برائی بیان کی جاتی ہے۔ جلسہ چاہے شب معراج کا ہو یا شب برات کا ہو یا میلاد النبی کا ہو یا کوئی 11ویں کا ہو، صرف
اہل حدیثوں کے خلاف ہی بات کی جاتی ہے۔ عوام کی اصلاح کی کوئی بات نہیں، نوجوانوں کی اصلاح کی کوئی بات نہیں، نہ سود خوری کی اصلاح، نہ شراب نوشی کی اصلاح، نہ اخلاقی بگاڑ کی اصلاح، نہ ماں باپ کی اطاعت کی بات، نہ نماز کی پابندی کی بات، نہ ہی لوگوں میں محبت و الفت کی باتیں، نہ امن کی باتیں، کسی طرح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ صرف قوم کو توڑنے کی باتیں، انتشار کی باتیں، تفرقے کی باتیں، نفرت کی باتیں، یہی موضوع جلسہ ہوتا ہے۔ یہ سب تخریبی کام کرنے کے باوجود بھی الزام اہل حدیثوں کو ہی دیتے ہیں، جبکہ اہل حدیثوں کے جلسوں میں معاشرے میں پھیلے ہوئے منکرات کی اصلاح کی باتیں ہوتی ہیں، نمازوں کی باتیں ہوتی ہیں، اطاعت کی باتیں، ماں باپ کی خدمت کی باتیں، امن کی باتیں ہی ہوتی ہیں۔ ان کی مسجدوں میں سب کو آنے کی اجازت ہے، ان کے علماء سے سب سوال کر سکتے ہیں، ان کی باتوں پر ان سے دلیل مانگی جا سکتی ہے۔ سوال کرنے پر نہ غصہ ہوتے ہیں نہ چڑھتے ہیں، بلکہ سوال کرنے پر خوش ہوتے ہیں، تسلی بخش جواب دیتے ہیں۔ سوال کرنے پر ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دن بدن نوجوان کھینچے چلے آتے ہیں۔ لوگ ان کو جتنے الزامات دیتے جائیں گے، اسی قدر لوگ جوق در جوق آتے جائیں گے۔ اہل حدیثوں کو الزام لگانے والوں سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ یہی نبی کا طریقہ رہا ہے۔ بس وہ دعا کرتے ہیں کہ رب عظیم ان بھائیوں کو تو ہدایت نصیب فرما، نبی کی حقیقی معنوں میں پیروی کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ یہ صحیح اسلام کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تو ان بندوں پر رحم فرما، کرم فرما اور حقیقی اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔